السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینت کا بیان۔ مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ مرد چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگ والی جو وزن میں 4.5 ماسہ سے کم ہو پہن سکتے ہیں۔ مرد چند انگوٹھی یا ایک انگوٹھی کئی نگ والی یا چھلے نہیں پہن سکتے کہ یہ سب مردوں کے لیے ناجائز ہے۔ عورتیں سونے چاندی کی ہر قسم کی انگوٹھیاں، چھلے اور ہر قسم کے زیورات پہن سکتی ہیں، لیکن سونے چاندی کے علاوہ دوسری دھاتوں مثلاً لوہا، تانبا، پیتل، رولڈ گولڈ وغیرہ کے زیورات یا انگوٹھیاں مرد و عورت دونوں کے لیے ناجائز ہے۔ بجنے والے زیورات بھی عورتوں کے لیے منع ہے۔ نابالغ لڑکوں کو بھی زیورات پہنانا حرام ہے۔ پہنانے والے گنہگار ہوں گے۔ مسئلہ شریعت میں اجازت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو اچھا لباس اور قیمتی کپڑوں کا استعمال عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے جائز ہے، بشرطے کہ فخر اور گھمنڈ کے لیے نہ ہو بلکہ نعمت خداوندی کے اظہار کے لیے ہو۔ مسئلہ انسان کے بالوں کو عورت چوٹی بنا کر اپنے بالوں میں گوتھے تاکہ اس کے بال زیادہ اور خوبصورت معلوم ہوں، یہ حرام ہے۔ اور اگر اون یا کالے دھاگوں کی چوٹی بنا کر بالوں میں گوتھے تو یہ جائز ہے۔ مسئلہ دانتوں کو ریتی سے ریت کر خوبصورت بنانے والی یا مچنے سے بھووں کے بالوں کو نوچ کر بھووں کو باریک اور خوبصورت بنانے والی ان سب عورتوں پر حدیث میں لعنت آئی ہے۔ لڑکیوں کے ناک کان چھیدنا جائز ہے۔ بعض جاہل مرد اور عورت لڑکوں کے بھی ناک چھدواتے ہیں اور دریاں پہناتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ یعنی لڑکوں کا کان چھدوانا بھی ناجائز ہے اور ان کے کان میں زیور پہننا بھی حرام ہے۔ عورتیں اپنی چوٹیوں میں سونے چاندی کے دانے، پھول، کلپ لگا سکتی ہیں۔ مسئلہ عورتوں کو کاجل اور کالا سرما زینت کے لیے لگانا جائز ہے۔ مردوں کو کالا سرما محض زینت کے لیے لگانا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کالا سرما آنکھوں کے علاج کے لیے لگائے تو اس میں کوئی کراہت نہیں۔ آداب۔ جو امیر عورتیں بہت ہی قیمتی اور زرق برق لباس اور شاندار زیورات پہنتی ہیں، ان کے پاس بہت کم اٹھو بیٹھو کہ ان کے ٹھاٹھ باٹھ کو دیکھ کر تم کو اپنی مفلسی اور غریبی پر افسوس ہوگا اور تم خداوند کریم کی ناشکری کرنے لگو گی اور خواہ مخواہ دنیا کی ہوس بڑھے گی۔ نمبر 2، ہر ہفتہ نہا دھو کر ناف سے نیچے اور بغل کے بال دور کر کے بدن کو صاف ستھرا کرنا مستحب ہے۔ ہر ہفتہ نہ ہو تو 15ویں دن صحیح، زیادہ سے زیادہ 40 دن، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ اگر 40 دن گزر گئے اور بال صاف نہ کیا تو گناہ ہوا۔ عورتوں کو خاص طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ عورتوں کی گندگی اور پھوہڑپن سے شوہروں کو اپنی بیویوں سے نفرت ہو جایا کرتی ہے، پھر میاں بیوی کے تعلقات ہمیشہ کے لیے خراب ہو جایا کرتے ہیں۔ نمبر 3، موٹے کپڑے پہننا اور پھٹے پرانے کپڑوں سے پیوند لگا کر پہننا اسلامی طریقہ ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کپڑے میں پیوند لگا کر نہ پہن لو اس وقت تک کپڑے کو پرانا نہ سمجھو۔ اس لیے خبردار کبھی ہرگز بھی پیوند لگا کر کپڑوں کو پہننے میں نہ شرم کرو اور نہ ہی اس کو حقیر سمجھو، نہ اس پر کسی کو طعنہ مارو۔ نمبر 4، ناک منہ صاف کرنے کے لیے یا وضو کے بعد ہاتھ منہ پوچھنے یا پسینہ پوچھنے کے لیے رومال رکھنا عورتوں اور مردوں کے لیے جائز ہے۔ اس لیے رومال رکھنا چاہیے۔ دامن یا آستین سے ہاتھ منہ پوچھنا یا ناک صاف کرنا ادب کے خلاف اور گھناؤنی بات ہے۔ متفرق مسائل۔ مسئلہ مردوں کو عمامہ باندھنا سنت ہے، خاص طور نماز میں، کیونکہ جو نماز کے عمامہ باندھ کر پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ مسئلہ عمامہ باندھے تو اس کا شملہ دونوں شانوں کے درمیان لٹکائیں اور شملہ زیادہ سے زیادہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ بیٹھنے میں نہ دبے۔ بعض لوگ شملہ بالکل نہیں لٹکاتے
یہ سنت کے خلاف ہے، اور بعض لوگ شملہ کو اوپر لا کر عمامہ میں گھرس لیتے ہیں، یہ بھی نہیں چاہیے، خاص طور سے نماز کی حالت میں تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ: عمامہ کو جب پھر سے باندھنا ہو تو اس کو اتار کر زمین پر پھینک نہ دیں، بلکہ جس طرح لپیٹا ہے اسی طرح ادھیڑنا چاہیے۔ مسئلہ: ٹوپی پہننا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی کے اوپر عمامہ باندھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم میں اور مشرکین میں یہ فرق ہے کہ ہم عمامہ کے نیچے ٹوپی رکھتے ہیں اور وہ صرف پگڑی باندھتے ہیں اور اس کے نیچے ٹوپی نہیں رکھتے۔ چنانچہ ہندوستان کے کفار و مشرکین بھی اگر پگڑی باندھتے ہیں تو اس کے نیچے ٹوپی نہیں پہنتے۔ مسئلہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا عمامہ 7 ہاتھ کا اور بڑا عمامہ 12 ہاتھ کا تھا، اس لیے بس اسی سنت کے مطابق عمامہ رکھنا چاہیے۔ 12 ہاتھ سے زیادہ بڑا عمامہ باندھنا سنت کے خلاف ہے۔ مسئلہ: اولیاء و صالحین کے مزاروں پر غلاف و چادر ڈالنا جائز ہے، جبکہ یہ مقصود ہو کہ صاحب مزار کی عظمت و رفعت عوام کی نظروں میں پیدا ہو اور عوام ان اللہ والوں کو ادب کریں اور ان سے فیض و برکتیں حاصل کریں اور وہاں باادب حاضر ہو کر فاتحہ خوانی کریں۔ مسئلہ: گلے میں تعویذ پہننا یا بازو پر تعویذ باندھنا، اسی طرح بعض دعاؤں یا آیتوں کو کاغذ یا رفابی پر لکھ کر شفا کی نیت سے دھو کر پلانا بھی جائز ہے۔ یاد رکھو کہ بعض حدیثوں میں جو گلے میں تعویذ لٹکانے کی ممانعت آئی ہے اس سے مراد زمانۂ جاہلیت کے وہ تعویذات ہیں جو مشرکانہ مندوں سے بنائے جاتے تھے۔ ایسے جنتروں کو پہننا آج کل بھی حرام ہے، لیکن قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کے تعویذات ہمیشہ اور ہر زمانے میں جائز رہے اور اب بھی جائز ہیں۔ مسئلہ: بچھونے یا مصلی یا دسترخوان یا تکیوں یا مسندوں یا رومالوں اور اگر کچھ لکھا ہوا ہو تو ان کو استعمال کرنا جائز نہیں۔ یہ لکھاوٹ چاہے کپڑوں میں بنی ہوئی ہو یا کاڑھی ہوئی ہو یا روشنائی سے لکھی ہوئی الفاظ ہو یا حروف ہو، ہر صورت میں ممانعت ہے، کیونکہ لکھے الفاظ اور حروف کا ادب و احترام لازم ہے۔ مسئلہ: نظر سے بچنے کے لیے بچوں کے ماتھے یا ٹھوڑی میں کاجل وغیرہ سے دھبا لگا دینا یا کھیتوں میں کسی لکڑی کا کپڑا لپیٹ کر گاڑ دینا تاکہ دیکھنے والوں کو نظر پہلے اس پر پڑے اور بچوں اور کھیتی کو کسی کی نظر نہ لگے۔ ایسا کرنا منع نہیں ہے کیونکہ نظر کا لگنا حدیثوں سے ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب اپنی یا کسی مسلمان کی کوئی چیز دیکھیں اور وہ اچھی لگے اور پسند آئے تو فوراً یہ دعا پڑھیں: تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فیہ، یا اردو میں یہ کہہ دیں کہ اللہ برکت دے۔ اس طرح کہنے سے نظر نہیں لگے گی۔ مسئلہ: جس کو یہاں میت ہوئی ہے اسے اظہار غم کے لیے کالے کپڑے پہننا جائز نہیں، اسی طرح اظہار غم کے لیے کالے بلے بھی لگانا ناجائز ہے۔ اولاً تو یہ شوق کی صورت ہے، دوم یہ ہے کہ یہ نصرانیوں کا طریقہ ہے۔ اسی طرح محرم کے دنوں میں پہلی محرم سے 12ویں محرم تک 3 قسم کے رنگ والے کپڑے نہ پہنے جائیں: کالا کہ یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، ہرا کہ یہ بدعتیوں یعنی تہجیہ داروں کا طریقہ ہے، اور لال کہ یہ خراجیوں کا طریقہ ہے۔ وہ معاذ اللہ اظہار مسرت کے لیے لال لباس پہنتے ہیں۔ مسئلہ: علماء و فقہا کو ایسا لباس پہننا چاہیے کہ وہ پہچانے جائیں تاکہ لوگوں کو ان کے مسائل پوچھنے اور دینی معلومات حاصل کرنے کا موقع ملے اور علم دین کی عزت وقار لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو۔ مسئلہ: عمامہ کھڑے ہو کر باندھیں اور پیجامہ بیٹھ کر پہنیں، جس سے اس کا الٹا کیا وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا نہیں۔ مثلا پیجامہ کا تکیہ نہ بنائیں کہ یہ ادب کے خلاف ہے، اور عمامہ کا بھی تکیہ نہ بنائیں۔
چلنے کے آداب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْئِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اور زمین پر اترا کر مت چلو، کوئی اترا کر چلنے والا فخر کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے، اور درمیانی چال چلو، نہ بہت ہی آہستہ اور نہ بلا ضرورت دوڑ کر، اور بات چیت میں اپنی آواز پست رکھو، بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تخرق والارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ زمین پر اترا کر مت چل، بے شک تو ہرگز نہ تو زمین کو چیر ڈالے گا اور نہ تو بلندی میں پہاڑوں کو پہنچے گا۔ تیسری آیت میں فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یعنی رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ مسئلہ چلنے میں اترا کر چلنا یا اکڑ کر چلنا، یا دائیں بائیں ہلتے اور جھومتے ہوئے، یا زمین پر پاؤں پٹک پٹک کر چلنا، یا بلا ضرورت دوڑتے ہوئے چلنا، یا بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلنا، یا لوگوں کو دھکا دیتے ہوئے چلنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے شریعت میں اس قسم کی چال چلنا منع اور ناجائز ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص 2 چادریں اوڑھے ہوئے اترا کر چل رہا تھا اور بہت گھمنڈ میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی جائے گا۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ چلنے میں جب تمہارے سامنے عورتیں آ جائیں تو تم ان کے درمیان سے مت گزرو، داہنے یا بائیں کا راستہ لے لو۔ مسئلہ راستہ چھوڑ کر کسی کی زمین میں چلنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہاں راستہ نہیں ہے تو چل سکتا ہے، مگر جب کہ زمین کا مالک منع کرے تو اب نہیں چل سکتا۔ یہ حکم ایک شخص کے متعلق ہے، اور جو بہت سے لوگ ہوں تو جب زمین کا مالک راضی نہ ہو تو نہیں چلنا چاہیے، لیکن اگر راستے میں پانی ہے اور اس کے کنارے کسی کی زمین ہے، ایسی صورت میں اس زمین پر چل سکتا ہے۔ بعض مرتبہ کھیت بویا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں چلنا کاشتکار کے نقصان کا سبب ہے، ایسی صورت میں ہرگز اس میں چلنا نہ چاہیے، بلکہ بعض مرتبہ کاشتکار کھیت کے کنارے پر کانٹے رکھ دیتے ہیں، یہ صاف اس کی دلیل ہے کہ اس کی جانب سے چلنے کی ممانعت ہے۔ اس پر بھی بعض لوگ توجہ نہیں کرتے، ان لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ اس صورت میں چلنا منع ہے۔